السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ صدارتی انتخاب میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن اب تک ایم کیو ایم نے صدارتی انتخاب میں کس امیدوار کو ووٹ دینا ہے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ایم کیو ایم سے ملاقاتیں جاری ہیں، جس میں ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی تو کرائی گئی ہے، لیکن فی الحال وہ تحفظات دور نہیں ہوئے۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار آصف علی زرداری اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، اور ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان صدارتی انتخابات، سیاسی صورتحال اور سندھ کے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نامزد صدارتی امیدوار آصف علی زرداری نے ایم کیو ایم سے ووٹ کی درخواست کی، جس پر خالد مقبول نے یقین دہانی کرواتے ہوئے مشاورت کے بعد جلد جواب دینے کی یقین دہانی کرائی۔ آج اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں عشائیے سے قبل ایم کیو ایم کے وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے سے متعلق اہم بات چیت ہوئی۔ نون لیگ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو نزدیک لانے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن ووٹ دلانے میں کیا کامیاب ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج شب جو عشائیہ ہوگا اس کے بعد ہی ایم کیو ایم اپنے ایک باقاعدہ فیصلے کا اعلان کرے گی۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اس حوالے سے متعدد اجلاس بھی کر چکی ہے، اور اس پر مشاورت اب بھی جاری ہے۔ ایم کیو ایم نے وزیراعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی کے انتخاب میں حکومتی امیدواروں کو ووٹ دیا، لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم نے اپنے مطالبات کے حوالے سے نون لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ گزشتہ حکومت کی طرح ایم کیو ایم وفاق میں بھی حکومت اور سندھ میں اپوزیشن میں رہے گی۔ ذرائع کے مطابق وفاق میں ایم کیو ایم کو 3 وزارتیں مل سکتی ہیں، جن میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ فاروق ستار کو اوورسیز، فیصل سزواری کو پورٹس اینڈ شپنگ اور مصطفیٰ کمال کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی قلمدان مل سکتے ہیں، لیکن یہ صرف امکانات ہیں، جسے دونوں جماعتیں صرف قیاس رائیاں فی الحال قرار دے رہی ہیں، جبکہ گورنر سندھ کے معاملے پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنا تو شروع ہو چکی ہے، لیکن اب تک کوئی حتمی بات طے نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب ہم نے مصطفیٰ کمال سے بات کی، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سے، یا ڈاکٹر فاروق ستار سے ہمارے پروگرام میں بات کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ شاید گورنر سندھ کے معاملے پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور یہی بات خواجہ اظہار ایم کیو ایم کے سینئر رہنما نے بھی 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں دہرائی۔ یہ تو صدارتی انتخابات کی بات ہوئی، لیکن مرکز میں کابینہ کے حوالے سے کل جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور شاید آگے آنے والے وزیر اطلاعات بھی ہیں، عطا تارڑ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں کابینہ کا اعلان ہو جائے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مرکز میں خواجہ آصف کو وزارت دفاع مل سکتی ہے، اسحاق ڈار کو خارجہ وزارت مل سکتی ہے، عطا تارڑ کو، جس طرح میں نے کہا، اطلاعات کی وزارت دیے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ تو ہوگی مرکز کی بات۔ اب کچھ بات کریں خیبر پختونخوا کی، جہاں کابینہ بن چکی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ یہی تحریک انصاف، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جے یو آئی ہو، بار بار انہیں اس پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ موروثی سیاست کی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین کے رشتہ دار خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ مرکزی رہنما عمر ایوب کے کزن ارشد ایوب کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں، اسد کیسر کے چھوٹے بھائی عاقب اللہ صوبائی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں، شہرام ترقی کے چھوٹے بھائی فیصل ترقی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں، سابق وفاقی وزیر نور الحق قادری کے بھتیجے عدنان قادری بھی صوبائی کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی خالد لطیف مروت وزیراعظم کے معاون خصوصی بن چکے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ناظرین کہاں تک جائے گا، اب دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے آگے کس طرف جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو حکومت obviously جو ایک طرف وفاقی کابینہ کی تشکیل ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، پھر صدارتی انتخابات آج کے 2 دن بعد جو ہے وہ بڑے اہم صدارتی الیکشنز ہونے ہیں، لیکن ایک اور بڑا چیلنج جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن کے بننے کا اعلان ہے، جو کہ آج اسد کیسر نے کیا۔ ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، ہم پورا تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے جو فارم 47 کے تحت جو ممبران ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو اس اسمبلی سے نکالیں گے۔ ہم جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی پارٹیوں کو بھی اپروچ کریں گے، ہماری کچھ کے ساتھ بات ہو بھی چکی ہے، اور ہم انشاءاللہ ایک منظم انشاءاللہ ایک کمپین چلائیں گے، کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، اور obviously اس میں
اچکزئی صاحب بھی شامل ہوں گے, شاید سردار مینگل صاحب بھی شامل ہوں گے, ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھی آ جائیں. پی ٹی آئی آلریڈی 91 92 ان کے پاس ایم این ایز ہیں, بڑی تگڑی اپوزیشن بننے جا رہی ہے. اور اگر آپ نے ڈیلیور نہ کیا انیشلی 3-4 مہینوں میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے, حکومت چلانا اتنا آسان نہیں رہے گا. جی, اس میں بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ ڈیلیوری گورنمنٹ کی انشاءاللہ کیسی ہوگی اور وہ ڈیلیوری کس بنیاد پہ ہوگی. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جماعتیں سوائے یہ کہ حکومت کو گرا کر اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں, ان کا کوئی ایجنڈا واضح نہیں ہے. کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جی نجکاری کو تیز کیا جائے یا جو مہنگائی ہے اس میں فوری کمی لائی جائے, یا ہم خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بن گئی ہے تو ہم فوری طور پہ جو ہے غیر ترقیاتی اخراجات میں 50% کمی کرتے ہیں. تو ان کا کوئی گورننس ایجنڈا نہیں ہے, یہ صرف ایک طاقت کا اور اقتدار کا ایجنڈا ہے یا انتخابات کا ایجنڈا ہے جس کو یہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کا تگڑا ہونا تو ہماری حکومت کے لیے کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں ہے. چیلنج بالآخر مہنگائی ہے, چیلنج پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنا ہے, چیلنج روپے کی قدر میں استحکام رکھنا ہے, اور چیلنج جو ہے پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں بہتری لانا ہے, اور پاکستان کی جو ساری وفاقی اکائیاں ہیں ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہارمنی پیدا کرنا ہے. یہ چیلنج ہے. اپوزیشن سے ہم پہلے بھی نمٹے ہیں 2013 سے 18 تک, جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا, اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے, وہ اس سے ہم نمٹ سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو حاکمیت کے چیلنجز ہیں, مجھے خرم صاحب یہ بتائے گا, یہ جو آپ نے بیش بہا چیلنجز گنوائے جن میں آبویسلی انفلیشن بھی ہے, لیکن اہم جو معاملہ ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس فوراً جانا ہے, اور اس میں آبویسلی روپے کی قدر بھی گر سکتی ہے, اس میں انفلیشن کی ایک نئی لہر بھی سامنے آ سکتی ہے, آبویسلی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اپنی ہوں گی. تو ایسے میں کیسے نمٹے گی حکومت؟ اکنامک ٹیم میں جو ہیں دیکھیں, نہ شاہد خاقان ہے, نہ مفتاح اسماعیل ہے, نہ خرم دستگیر ہوگا اس دفعہ, اور جو آپ کے جو سٹالورٹس تھے وہ ٹیم تو رہی نہیں ہے. نئی ٹیم بنانی پڑے گی جس میں شاید اورنگزیب صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, شاید اس میں مصدق صاحب جو ہیں آپ کی پرانی ٹیم میں سے ہیں, لیکن انہوں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح سے پہلے ڈیل نہیں کیا. تو کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم جو ہے وہ ڈیل کر لے گی ان معاملات سے؟ جی, محنت سے بہت سارے کام جو ہیں وہ محنت اور انیشیٹو سے کیے جا سکتے ہیں, اور جو نئی ٹیم ہے جن کے نام آپ نے گنوائے ہیں ان کے اندر الحمدللہ قابلیت موجود ہے. تو شاید ان کی جو نئی آنکھیں اور نئی سوچ جو ہے وہ ہمیں بہتر نتیجوں تک لے جائے. بڑا صاف سا چیلنج ہے جی کہ اگر آئی ایم ایف کو ہم نے پاکستان کی جو قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کر کے دکھانا ہے, تو کس طرح حکومت جو ہے وہ اپنے کٹس لگا سکتی ہے, اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کر سکتی ہے, یا جو بلاول بھٹو صاحب کی تجویز ہے کہ جی وزارتیں جو ہیں ان کو ختم کیا جائے, تاکہ پھر آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. کیونکہ ہم جو پچھلے بلکہ اب 3 سال ہو گئے ہیں, ستمبر 2021 سے مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی تھی ڈبل ڈیجٹس میں, تو تب سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بہت کرا رہے ہیں, تکلیف میں ہیں. تو ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنا ہے اور پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا. اچھا, اور خرم صاحب جو نچکاری والا معاملہ ہے, دیکھیں پی ایم ایل این بڑا کلیئر کر چکی ہے, اور میرا خیال ہے ایک آدھ اجلاس بھی نچکاری پہ ہو گیا ہے. وے فارورڈ یہی ہے کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں ہماری, جو کہ ہزارہ ارب روپے ہم سال سے اس پر خرچ کر رہے ہیں, چاہے وہ سٹیل مل ہے, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ اور سکھ انڈسٹریز ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے. ان کی شروع سے ایک پرنسپل سٹانس اس پہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ہم بیچنا نہیں چاہتے, لوگوں کو لے آف نہیں کرنا چاہتے, خصوصاً پی آئی اے میں اور سٹیل مل میں. یہ کیسے ڈیل کرے گی آپ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی سے اس معاملے پر؟ جی, بہت سال پہلے جب
ڈینگ شاؤپنگ نے چائنا میں تبدیلی کا اثر شروع کیا تھا تو انہوں نے ایک جملے سے شروع کیا تھا، وہ تھا کہ ہم اپنا سچ حقائق میں تلاش کریں گے. اور سچ یہ ہے کہ پاکستان میں اب ہم یہ جو سرکاری ادارے ہیں جو عوام کے پیسوں سے اور بجٹس کی سبسڈی سے چل رہے ہیں، اب پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام، مثلا 24 کروڑ عوام جو ہیں، وہ پی آئی اے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہمیں عوام کی جو فلاح ہے، جو ان کی صحت ہے، تعلیم ہے، انفراسٹرکچر ہے، ان کے لیے مہنگائی میں کمی کرنی ہے، ان کے اکنامک گروتھ لے کر آنی ہے تاکہ نیا روزگار پیدا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم یہ جو سرکاری ادارے ہر سال سینکڑوں ارب روپے عوام کے کھا جاتے ہیں، ان کی نجکاری کریں. تو لہٰذا اب جب حقائق بدل جائیں تو پھر ہم پیپلز پارٹی سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا ذہن بھی بدل لیں، اور حقائق بدل گئے اور حقائق بہت تلخ ہیں. نہیں لیکن آپ کیسے کنونس کریں گے؟ مطلب وہ انہوں نے تو اپنی جو آبویسلی اپنی سیاست کو دیکھنا ہے، اپنی جو ان کی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی یہی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے نجکاری نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو لے آف نہیں کرنا، اور وہ فیئرسلی اس کو بڑا شدید طریقے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو جی سر، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جو 60 کی اور 70 کی دہائی کی تھی کہ ریاست ہی سارا کچھ پرووائڈ کرے گی، اب تو اس کو آدھی صدی گزر چکی ہے اور اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ان اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کا جو معاشی مستقبل ہے اس کو جہاں تک ہم تحفظ دے سکتے ہیں وہ دیں. تو لہٰذا ہم ایک تحفظ کا پیکج بھی ساتھ لے کر آئیں گے نجکاری کے، تاکہ یہ جو ہمارے جو لوگ ان اداروں میں ملازم ہیں ان کا جو معاشی مستقبل ہے اس کو جہاں تک حکومت کے وسائل اجازت دیتے ہیں اس کو محفوظ کیا جائے. تو یہ ایک بیک وقت کام ہوگا کہ نجکاری بھی ہوگی اور ملازمین کے معاشی مستقبل کا تحفظ بھی اس کے اندر پیکج شامل ہوگا. مجھے خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آئی ایم ایف کے پاس فی الحال نہیں جانا اور دوست ممالک پہ انحصار کرنا ہے لیفٹ رائٹ، کیونکہ یہ ماڈل ایک 2 دفعہ ٹرائی ہو بھی چکا ہے، آپ کی گورنمنٹ میں بھی ٹرائی ہو چکا ہے جو کہ بیک فائر ہوا، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے وہ بھی بیک فائر ہوا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی واحد آپشن ہے، اور اگر کوئی اور آپشن پہ سوچا گیا تو اس سے نقصان ہوگا؟ ڈو یو ایگری؟ جی بالکل. آئی ایم ایف کے پاس جانا جو اس کا پیکج ہے نا جی کہ اتنے ارب ڈالر وہ دیں گے، وہ اتنا اہم نہیں ہے پاکستان کی آبادی اور اکانومی کے سائز کے اگر آپ اس کا موازنہ کریں. زیادہ اہم یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت باقی دنیا کے لیے اور پاکستان کے دوست ممالک کے لیے بھی ایک سمجھیں کہ اکاؤنٹس کی تصدیق کرنے والا ادارہ بن گیا ہے، کہ وہ ایک ملک کے تمام جو فسکل اور مانیٹری اکاؤنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ایک سمجھے تصدیق کی مہر لگتی ہے، ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ اس ملک کے اکاؤنٹس وہی ہیں جو اس طرح کہے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر باقی دنیا بھی آ کر پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے. تو لہذا آئی ایم ایف کی جو سٹیمپ آف اپروول ہے وہ ایکچول جو وہ امداد دیں گے یا جتنے وہ بجٹری سپورٹ دیں گے اس سے زیادہ اہم ہے، اور اس لیے اس کو کرنا اگلے چند ہفتوں میں بے حد ضروری ہے تاکہ ہم ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ شروع کریں. یہ 2013 میں اسی طرح کیا گیا تھا کہ فوراً ہی آئی ایم ایف کے پاس گئے، اور 3 سال بعد پھر ہم نے آئی ایم ایف کو کامیابی سے 3 سال کا جو پورا پروگرام تھا وہ مکمل کیا. اس دوران مہنگائی کم کی، گروتھ بڑھائی، اور پھر وہ پروگرام جو ہے ہم نے بڑی کامیابی سے اس کو مکمل کیا، اور اس وقت آئی ایم ایف نے بہت اس کو سراہا تھا 2016 میں. تو اب ایک اور پروگرام ہمارے سامنے ہے، تو اس کی بنیاد پر ہی پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کر کے ہم انشاءاللہ پھر گروتھ دوبارہ بحال کریں گے. انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کہ صدارتی میں کیا پوزیشن اس وقت چل رہی ہے، اور جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے اس پر اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے. بریک کے بعد فیصل کریم کنڈیا میں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے خرم دستگیر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب،
بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا, میں نے خرم صاحب سے بھی پہلا سوال یہی کیا, گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بننے جا رہا ہے, اسد کیسر نے اعلان کر دیا ہے آلریڈی. اب اس میں آپ کے سیاسی حریف مولانا صاحب بھی شاید شامل ہوں گے, اور مینگل صاحب بھی شامل ہوں گے, اچکزئی صاحب بھی شامل ہوں گے, پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی. اب یہ حکومت چلے گی کیسے ان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومتی اتحاد بنانا اور اپوزیشن کے اتحاد بنانا ایک جمہوری حق ہے. حکومت چلتی رہتی ہیں اور ان کے بھی اتحاد ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے بھی اتحاد ہوتے ہیں. اب دیکھیں, وہ دیکھتے ہیں کہ گرینڈ الائنس کس طریقے سے بنتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل الیکشن کے بعد زرداری صاحب جب پریزیڈنسی میں جائیں گے تو پولیٹیکل سینیرو تھوڑا سا چینج ہوگا. جائیں گے؟ آپ تو بڑے کنونس لگ رہے ہیں. آپ کو شک ہے؟ نہیں, آپ ریزلٹ آ گیا آپ کے پاس؟ جو سامنے جو فگرز ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مطلب جو آپ نے اپنی کیلکولیشن کی ہے اس کے مطابق کتنی اکثریت سے زرداری صاحب جیت رہے ہیں؟ میرے خیال میں کافی حصے سے جیتیں گے. 150-200 ووٹ. میں ڈیجٹ نہیں بننا چاہتا, پھر آپ بولیں گے کہ آپ کو پہلے سے ہی علم تھا, تو اس لیے میں کہتا ہوں نہیں, وہ تو یہ تو سمپل کیلکولیشن ہے نا. ہوتے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, کیا پتہ ہے. اب کل محمود خان شیخی کے سنر میں آ رہا ہے کہ اس کے جو اتحادی ہیں وہ شاید بائیکاٹ بھی کرے پریزیڈنشل الیکشن کو, اور محمود خان کو اکیلے ہی چھوڑ دیں. اچھا, سننے میں سوچ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل بائیکاٹ کر لے کہ ہم نے پریزیڈنشل الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے, تو پھر تو محمود خان کو اپنی جو ہے یا پھر مولانا صاحب. اچھا, فائنل جو فیصلہ ہوگا آج جو عشائیہ ہو رہا ہے وزیر اعظم کا, اس میں کون کون شامل ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے اپنے اتحادی جماعتوں کو کے مینیج اور سینٹرز کا اشاعہ کیا ہے. کل بلاول صاحب نے کیا ہوا ہے رات کو. آج ہمارے اپوزیشن کے کے پی کا جو ہے اس پشاور میں بھی تھا. اس طرح تینوں صوبوں میں, چاروں صوبوں میں جو ہے ہم اپنے دوستوں کا جو ہے وہ اشاعہ کر رہے ہیں, جو ہماری اتحادی جماعت ہے ان کا لنچ یا ڈنر جو بھی اس کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں نمبر گیم ہماری کافی مارجن سے انشاءاللہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ. ایم کیو ایم سے بات ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہم تو ڈائلاگس میں بلیو کرتے ہیں. ابھی تو بیچ میں کافی دن ہے, 9 تاریخ اور آج میں بڑے دن ہے, ایک رات بیچ میں ہو. کل 8 ہے, پرسوں الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گا میں, اور انشاءاللہ نہیں, میں کیا مایوس یا خوشی ہوگی جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے پوری یقین ہے کہ ایم کیو ایم آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ کرے گی. اچھا, تو گورنر پھر سندھ میں ایم کیو ایم کا آئے گا؟ دیکھیں, یہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں گورنر سندھ اور بلوچستان ان کی مرضی, جس کو وہ بناتے ہیں, اپنے اتحادی کو دیتے ہیں, خود بناتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کس کی مرضی ہے گورنر؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی نے گورنر لگانے ہیں, اور پریزیڈنشل الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ اور بلاول صاحب فیصلہ کریں گے وہ کس کو لگا دیں گے. اچھا, پنجاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں؟ پنجاب کا بھی نہیں, وہ ابھی تک جو ہے دونوں لیڈرشپ ہماری پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے فیصلہ بھی نہیں کیا. فیصلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں, سب پارٹی کے جو دوست ہیں ان کو معلوم ہے کہ کون کون صوبے میں کیا کیا ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا 9 تاریخ کے بعد. اچھا, کہ کس کو انہوں نے کہاں پہ, یعنی یہ جو 2 صوبوں میں گورنر لگنے ہیں, پنجاب اور پختونخوا, اس میں جیسے ہی زرداری صاحب پریزیڈنٹ 9 کو اگر بن جاتے ہیں اس کے بعد وہ فیصلہ کرو, وہ 10 بھی ہو سکتا ہے, 11 بھی ہو سکتا ہے, جو بھی مطلب 9 تاریخ کے بعد. اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے سندھ کی اور بلوچستان کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی 9 کے بعد ہی بنے گی. اچھا, وہ 9 کے بعد بنے گی. اور پنجاب والا جو معاملہ ہے, ویسے تو نامینیٹ آپ نے ہی کرنا ہے, پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, لیکن کیا نون لیگ کی مشاورت اس میں لازمی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کی ایسی سچ مشاورت ہے, اور نون لیگ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی پہ بہت زیادہ ان کو یہ ہو کہ ریڈ سرکل ہو کہ اس کو ڈیفینیٹلی آپ نے نہیں باندھا, باقی چیزوں میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی مشاورت ہے. ہمارا پروگرام ہم. اچھا, یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ شاید انہیں ندیم افضل چند کے نام پر اعتراض ہے, نہیں دیکھیں یہ کوئی خبر کسی چینل پہ ذرائع سے چل رہی تھی, ایسا کوئی ہمیں کنوے نہیں ہوا, نہ کوئی ایسی بات ہے. اچھا, اور لیکن جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ ابھی بھی 3 نام ہیں آپ کے, جو 3 مین لیڈرز ہیں, ندیم افضل چند ہیں, قاہرہ صاحب ہیں, اور مخدوم احمد محمود صاحب ہیں. میڈیا کے ذریعے تو ہمیں یہی پتہ چلا. اچھا, نہیں تو آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو آپ کو پتہ ہے. اس میں شارٹ لسٹنگ نہیں ہے. میں پہلے کہا کہ لیڈرشپ کو سب کا پتہ ہے, کون احمد محمود صاحب کو بھی پتہ ہے, قاہرہ صاحب کو بھی پتہ ہے, ندیم افضل چند صاحب کو بھی پتہ ہے, سب کا پتہ ہے. اچھا, تو انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے 9 تاریخ کے بعد, جب وہ اس چیز سے فارغ ہوتے ہیں پریزیڈنشل الیکشن سے, کہ کس کو بناتے تو وہ کر دیں. مولانا آپ کو پریزیڈنسی کے لیے ووٹ کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو دینا چاہیے تھا آصف علی زرداری صاحب. نہیں, دینا تو چاہیے تھا آپ کے بقول, وہ آپ کے اتحادی رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا سمجھ آئی, کیوں نہیں دے رہے, کیوں ناراض ہیں؟ میں تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی, آپ کی شاید ملاقات ہوئی ہوگی, تو مجھے نہیں پتا کیوں ناراض. دیکھیں ناراضگی ان کی نہیں, وہ تو ہے, دیکھیں ناراضگی تو ان کی, مجھے تو سب سے خوشی یہ ہے کہ آپ نے ووٹ مانگے ہیں مولانا سے؟
ہماری کمیٹی بالکل گئی تھی، وہاں پر ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. مجھے تو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ جو پی ٹی آئی والے میرے شہر کے جو ہمارے دوست ہیں مولانا صاحب، ان کا نام بگاڑ کے کیا کیا رکھے تھے، کم از کم وہ یہ ہے کہ عزت سے اس کا نام پکارتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ نام نہیں لیتے جو پہلے انہوں نے لیتے تھے. عزت سے عزت دار شخص ان کو ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مولانا صاحب کا بقول ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا کے پی میں، اور وہ شور شرابہ سندھ میں کر رہے ہیں. کے پی میں تو کوئی انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا. اور پھر جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ وہ اتحاد میں جا رہے ہیں، ان سے پوچھیں نا، ان سے کہیں کہ میری 10 20 30 40 50 سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ کو یہ مجھے واپس کر دو، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ان سے مانگ لینا واپس، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا 9 تاریخ کے بعد، 9 مارچ کے بعد کیا پیپلز پارٹی کابینہ میں وفاق میں شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، پکی بات؟ فی الحال پکی بات. تو یہ پھر اسپیکولیشنز ہیں کہ شازیہ مری صاحب کو بسپ کا ایک دفعہ پھر سربراہ بنایا جائے؟ نہیں، یہ ہمارا جو ڈیلیگیشن کہیں یا ہماری جو کمیٹی آپس میں ملی تھی، تو ہم نے بی ایس پی کا جو وہ ہے وہ ہم نے لیا ہے کہ بی ایس پی پاکستان بینظیر کم سپورٹ پروگرام جو وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے ایک پروجیکٹ ہے، اور بی ایس پی جو ہے وہ ہم جو ہے اچھا لیں گے آپ. ہاں، تو شازیہ مری صاحبہ جو ہیں وہ بھی پارٹی لیڈرشپ میں ڈیسائیڈ کرنے کس کو بناتے ہیں. اچھا ابھی وہ ڈیسیجن نہیں ہوا، لیکن وہ اس کے علاوہ کوئی کشمیر کمیٹی بھی لے لیں. ویسے کشمیر کاسٹ تو پیپلز پارٹی کا نہیں. کشمیر کمیٹی تو یہ ہے کہ آپ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں ہے جب کمیٹی تقسیم ہوگی تو پارٹی وائز تقسیم ہوگی. اس پارٹی کو اتنے ممبرز ہیں، یہ کمیٹی ملنی ہے، یہ کمیٹی ملنی ہے، تو جس کے کھاتے میں آئے گی وہ تو لے لیں گے. نچکاری کیا کریں گے آپ؟ نچکاری پہ ہمارا پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ جو ہے وہ تحفظات ہیں، اور اس پہ جو ہے ہمارا موقف ایک ہے، ان کا موقف دوسرا ہے اس کے حوالے سے. تو اس میں جو ہماری کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں وہ آپ سے بیٹھیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. نہیں، وہ تو شہباز شریف صاحب تو چیئر کر رہے ہیں میٹنگز بھائی، وہ تو نچکاری کے لیے تیار ہیں. کب بیٹھیں گی کمیٹیاں آپ کی؟ بہت جلد بیٹھیں. 9 تاریخ کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی. اچھا، تو آپ نچکاری کے کیوں خلاف ہیں کنڈی صاحب؟ نچکاری از وے فارورڈ. پرائیویٹائزیشن جو سکھ انڈسٹریز ہے، کیا کرنا ہے ہم نے ان کا؟ دیکھیں چیزیں یہ ہیں کہ سکھ انڈسٹریز کو اپنا ٹھیک کرنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بے روزگار کریں، ان کے چولہے ٹھنڈ. پہلے ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، کیا کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جب حکومت آتی ہے، ماضی حکومتوں کے جو لوگوں کو نکالا جاتا ہے ان کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے. کہ جب آپ لوگوں کو روزگار ہی، یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں، نہ کہ ہم کہیں کہ اب آپ خدا نہ خواستہ آپ کا چینل کل کہے کہ جی ہم نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے اور ہم نے 20 لوگوں کو نکالنا ہے، 50 کو نکالنا ہے. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا جو 50 سے ان کا کیسے گزارا ہوگا. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ کا چینل یا آپ کا ادارہ ترقی کرے، لاس میں جا رہا ہے تو وہ کتنا آپ کا چینل ترقی کرے. اس میں آپ اگر آج 50 ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں 80 100 بند آ جائے تاکہ پروفٹ میں. ہم کہتے ہیں 20 سالوں سے تو ترقی کوئی نہیں ہے ان سے. کوئی وے فارورڈ اس کا نکالنا پڑے گا. نچکاری اس کا حل نہیں ہے. نہیں، وہ گولڈن ہینڈ شیک ہوتا ہے نا، ان کو پیسے دیں گے نا، اور متبادل جگہوں پہ جہاں بھی اس پہ تو بات ہو سکتی ہے نا. متبادل جگہوں پہ اگر ان کے روزگار ہو جاتے ہیں، یہ پارٹی کی کمیٹیز جب بیٹھیں گے تو اس پہ جو ہے نا کچھ فیصلہ ہو جائے گا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ اس میں سے شاید وے فارورڈ اس کو نکالنا چاہیے اس چیز کو جو ہے نا. اچھا، گورنر سندھ جو ہے وہ کب تک معاملہ حل ہو جائے گا؟ گورنر سندھ کا معاملہ وہ تو حل ہے، نون لیگ نے دینا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں نا. ایسا سچ کچھ اعتراض نہیں، شاید ایک ادو کا بندے پہ اعتراض ہو، باقی تمہارے خیال نہیں. جو گورنر سندھ موجودہ ہے آپ کو اس پہ بڑا اعتراض ہے کامران ٹیسوری صاحب کے، اس کے علاوہ کسی کو ہونا چاہیے؟ ایسا سچ میں کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے. کامران ٹیسوری صاحب پہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ایسے نہیں ہے. اب اس پہ جو ہے نا پی ایم ایل این کا پروگریٹو ہے کہ وہ کس کو گورنر سندھ بناتے ہیں. تو پی ایم ایل این اگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹیسوری صاحب نہیں کنٹینیو کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض؟ میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا نہیں چاہیے یا نہیں ہے یہ نہیں سچ سیریس میرے خیال میں نہیں ہے. تو یہ تو پی ایم ایل این کا وہ ہے کہ وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں. بلوچستان کا گورنر جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہوگا؟ جی. اچھا، اور اس کے علاوہ جو کے پی میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ نامینیٹ بھی ہو چکے پی ایم ایل این کے؟ پی ایم ایل این ڈاکٹر عباد بن چکے ہیں. چلے ٹھیک. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کے پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سینیٹر فیصل سبزواری ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے خرم دستگیر اور فیصل کریم کنڈی سے تفصیلی گفتگو کی. صدارتی الیکشنز جو ہیں وہ 9 تاریخ کو ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ آصف علی زرداری کو صدارت کا ووٹ دے گی یا نہیں. غالب امکان یہی ہے کہ ووٹ دے دیں گی، لیکن ایم کیو ایم کے کچھ اپنے مطالبات بھی ہیں. اور ایک جو اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک بڑا سیریس گلہ بھی ہے، اور خصوصاً جو کچھ آڈیو لیکس ہوئیں جس کے بعد رابطہ کمیٹی کو تحلیل بھی کر دیا گیا،
اس میں پیپلز پارٹی سے جڑی مطلب ایک امپریشن یہ بنا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو اصلی سمجھتی ہی نہیں ہے. تو ایک گلہ ایم کیو ایم کو یہ بھی ہے, اور بار بار ہمیں ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ہمارے جو پروگرام میں آئے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ان سے ایک سوال ضرور کریں گے کہ کیا آپ یہ جو ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں, جو مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, جو مینڈیٹ اس وقت آپ کو چاہیے, کیا یہ اس مینڈیٹ کو آپ جینون بھی سمجھتے ہیں یا نہیں. اب ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے 2 دن پہلے جس طرح آپ کو بتایا رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی اور ایڈ ہاک کمیٹی انہوں نے تشکیل دی, اور ایڈ ہاک کمیٹی کے ارکان میں مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, نسرین جلیل, انیس قائم خانی, کیفل وورا اور رضوان بابر شامل ہیں. ترجمان کے مطابق دوسرے مرحلے میں تمام شعبہ جات, صوبائی کمیٹی, ڈسٹرکٹ زونز اور ٹاؤنز اور یوسیز کی تنظیمیں نو کی جائے گی. مصطفیٰ کمال کے مطابق رابطہ کمیٹی کی تحلیل کو معمول کی کارروائی سمجھا جائے. پروسیجر ایم کیو ایم کی تنظیم نو کا پروسیجر ہے جو کہ ہونا ہے. رابطہ کمیٹی, سی او سی, تمام شعبہ جات, ٹاؤن, یونین کاؤنسل, اور یہ الیکشن کے بعد یہ تمام تنظیمیں نہ ہونا, یہ ایم کیو ایم کی تنظیمیں نو کا یہ پروسیس ہے. اور جہاں تک بات رہی آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے, تو کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ چند روز پہلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی دو آڈیوز لیک ہوئی تھی, جس میں ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ کامران ٹسوری رابطہ کمیٹی کے ارکان کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, جس کی دونوں رہنماؤں نے تصدیق بھی کی تھی کہ یہ انہی کی آواز ہے. ایم کیو ایم صدارتی انتخابات میں حمایت کے بدلے پیپلز پارٹی سے کیا یقین دہانی چاہتی ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کسے نامزد کرے گی, کیا ایم کیو ایم سندھ میں اپنا گورنر لانے کی یقین دہانی لے چکی ہے. تفصیلی گفتگو کریں گے. متحد موومنٹ کے سینئر رہنما سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے جس کا اعلان آج شاید عشائیے کے بعد کر دیا جائے ایم کیو ایم کی جانب سے, کہ صدارتی انتخابات میں آپ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیں گے؟ جی بہت شکریہ عادل بھائی. میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہوگا, رائے لے لی گئی ہے اور مجھ سمیت لوگوں نے اپنی رائے دے دی ہے, اور اعلان میرے خیال میں آج رات ہو جائے گا. ٹھیک, اور مطلب اعلان جو ہے وہ غالب امکان تو یہی ہے نا فیصل صاحب کہ زرداری صاحب کو ووٹ دے دے گی ایم کیو ایم؟ میرے خیال میں چوائسز کیونکہ 2 ہی ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب اور آصف زرداری صاحب کی. سو اپنا سندھ میں کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی جہاں ایک طرف ہمیں انڈائریکٹ میسیجز یہ آئے کہ جناب وہ تو مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, بعد میں وہ ہمارے پاس آئے, خود تشریف لائے, ووٹ کی انہوں نے درخواست کی اسی مینڈیٹ سے. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی سوچ بچار کی ہے. مجھے نہیں علم, بعض ساتھیوں کی ہو سکتا ہے یہ رائے ہو کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ووٹ دیں, بعض کی یہ ہو سکتی ہے کہ ابسٹین کریں, بعض کی یہ رائے ہے کہ آصف زرداری صاحب کو ووٹ دیا جائے. اچھا, اور اس میں فیصل سبزواری صاحب جو آپ کے 2 اہم مین جو مطالبات تھے, ایک تو جو آئین میں ترمیم ہونی ہے اور جو اسپیشلی جو فنڈز ہیں, ریسورسز ہیں, وہ ڈائریکٹلی جو ڈیولیوشن آف پاور ایکچولی ہے جو شہری حکومتوں کو وفاقی حکومت سے ڈائریکٹ جائیں, ایک تو یہ ہے. دوسرا گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب جو ہے ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں. تو کیا ان دونوں معاملات پر جب پیپلز پارٹی آپ سے ووٹ مانگنے آئی, ایک تو کیا کچھ بات ہوئی اور کیا آپ کی بات مانی گئی, کچھ وعدے ہوئے, کچھ پرومسز ہوئے کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہ ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیے, گورنر کے مسئلے کے اوپر تو پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اور جہاں تک ہماری مجوزہ آئینی ترمیم کی بات ہے تو ہمیں علم ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہماری طرف قدم بڑھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ سائن کر لیا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے انتخابی منشور میں بھی ہماری ان آئینی ترامیم کو خاصی جگہ دی ہے لوکل گورنمنٹ کے چیپٹر میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مخصوص اور خاصا سخت اسٹانس ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس کو اتنا امپاور نہیں کرتا ہے. ہم ان سے بات ضرور کریں گے, ہمیں بہت زیادہ کوئی توقع نہیں ہے اس پہ پیش رفت کی. ہم پی ٹی آئی سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں سے, کیونکہ یہ آئینی ترمیم ہے, اس میں بات کریں گے. میں صرف آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے ایم کیو ایم پاکستان یہ آئینی ترمیم سینٹ میں نہ صرف جمع کرا چکی ہے, سینٹ میں پیش کر چکی ہے. ہماری سینیٹر خالدہ ادیب نے اس کو پیش کیا,
چیئرمین سینٹ نے فلور پر وہ قرارداد جو کہ آئینی ترمیم کا مسودہ ہے ترامیم کا اسے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد بھی کر دیا ہے. اب کیونکہ آئینی ترمیم کا آپ کو علم ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ لا ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ پارلیمانی کمیٹی اپنی تجاویز دیتی ہے, سینٹ کی اگر قومی اسمبلی میں پیش ہو تو وہاں کی, اس کے بعد وہ ہاؤس میں آتی ہے اور اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. تو اٹس اے پروسیس. ہم نے یہ پروسیس اسٹارٹ کر دیا ہے. ہم ہر پارلیمانی جماعت سے بات کریں گے انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ پرو پیپل لیجسلیشن ہے, یہ عوام کی سہولت کے لیے ہے, کسی وزیر اعلیٰ کے اختیار کو کم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ زیادہ. ٹھیک ہے فیصل صاحب, مجھے ایک چیز سمجھنی ہے, مجھے ویورز کے لیے ایک چیز سمجھنی ہے. یہ قرارداد آسان الفاظ میں ہے کیا؟ کیا جو 18ویں ترمیم کے تحت وفاق سے جو پیسے جاتے ہیں صوبے کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری حکومتوں کو ڈائریکٹلی وفاق پیسے دے؟ ایم آئی کریکٹ؟ نہیں, دیکھیں یہ اس کا ایک پہلو ہے عادل بھائی. دیکھیے 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم نے آئین کا آرٹیکل 140A انٹروڈیوس کروایا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروائیں گی اور ان انتخابات کے بعد انہیں مالی, سیاسی اور انتظامی خود مختاری دیں گی. یہاں آئین چپ ہو جاتا ہے. صوبائی حکومتوں نے یہ کیا, بھلے وہ کسی بھی جماعت کی رہی ہو, کہ انہوں نے اس آئین کے آرٹیکل کی ترجیح تشریح اپنے اپنے طور پہ کی, اور کسی نے بھی نہ ان کو اختیار دیا, نہ مالی, نہ انتظامی, نہ سیاسی. ایم کیو ایم پاکستان نے کہا یہ ہے کہ ہم نے 5 آئینی ترامیم پیش کر رہے ہیں آئین کے 140A کے بعد, BCDEF. ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طریقے سے صوبائی محکمے آئین میں لکھے ہوئے تھے, وفاقی لکھے ہوئے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ تھی, کنکرنٹ لسٹ تھی, اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی ایک لسٹ ہو کہ یہ سبجیکٹس ہیں جو مقامی حکومتیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہروں میں پانی کا نظام, دیہات میں پانی کا نظام, نکاسی آب کا نظام, چھوٹی سڑکیں ہو گئیں, اسکول ہو گئے, صحت کے ادارے ہو گئے, ریونیو کلیکشن ہو گئی, پراپرٹی ٹیکس ہو گئے, یہ سارے کے سارے صوبائی حکومت کے کرنے کے کام نہیں ہیں. یہ کام کرے مقامی حکومت. جیکب آباد میں جیکب آباد کا میئر کرے, کراچی میں کراچی کا میئر کرے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ جو شہروں سے اور اضلاع سے پرومسڈ پیسے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے. کیسے؟ کہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے تھا, کسی بھی صوبے نے نہیں بنایا. سندھ میں 2007 میں آخری دفعہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا تھا. نیشنل فائنانس کمیشن پہ ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ پیسے دو صوبوں کو. جب پروونشل فائنانس کمیشن کی بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس میں ترمیم کریں آپ. تیسری بات یہ ہے, ٹھیک ہے فیصل صاحب, اس میں ایک سوال ہے, یہ جو 140A کے بعد آپ BCDE کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور پروونشل فائنانس کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی اس کے لیے کیوں تیار ہو؟ پیپلز پارٹی کو اس لیے تیار ہونا چاہیے کہ جیکب آباد سے تو وہ جیتتے ہیں, کشمور سے تو وہ جیتتے ہیں. ٹھیک ہے, کشمور جیکب آباد کے شہری کو بھی, ان کے ووٹر کو بھی کراچی کیوں آنا پڑے اپنے کاموں کے حل کرنے کے لیے؟ ان کا جو مقامی منتخب چیئرمین ہے اس کے پاس یہ اختیار بھی ہو, اس کے پاس یہ پیسے بھی ہوں کہ وہ اگر وہاں سیوریج کے کام کرانے ہیں, اگر وہاں پارک بنانے ہیں, اگر وہ اسکولز بنانے ہیں, ڈسپینسری بنانی ہے, سڑک بنانی ہے, یہ سارے کے سارے کام وہ کر سکے وزیر اعلیٰ کسی بھی جماعت کا ہو. آج کراچی میں میئر جیسے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں نا, یہ مرتضی وہاب صاحب, اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ آئینی ترمیم کیجئے اور مرتضی وہاب صاحب کو انیبل کیجئے. اس کا فائدہ ہی ہونا ہے, پاکستان کو نقصان نہیں ہونا. دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیجئے گا, کسی بھی ملک میں مقامی حکومتیں اتنی بے اختیار اور ہاں جی جہاں لوکل باڈیز امپاور ہوئی ہیں وہاں نظر آتا ہے فیصل صاحب. لیکن اس میں سوال یہ نا کہ اٹ ساؤنڈز لائک کہ شاید پیپلز پارٹی کی اگر سندھ میں گورنمنٹ ہے تو وہ کیا اس طرح سے نہیں سوچیں گے کہ یار یہ تو ہم کنٹرول لوز کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی آئین میں ترمیم کے لیے, اور اگر پیپلز پارٹی نہیں ہے ساتھ میں تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں 2/3 میجورٹی کا تو ہمیں جب ہم آئینی ترمیم پیش کر رہے تھے ہمیں علم تھا نا کہ 2/3 اکثریت کے بغیر تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی, اور نہ ہمارے پاس کبھی رہی ہے 2/3 اکثریت, نہ اس کے آثار ہیں ایم کیو ایم کے پاس اپنے تئیں. تو ہم دوسری جماعتوں سے بات ہی کریں گے, ریزن کریں گے ان سے دلیل کی بنیاد کے اوپر. آپ نواب شاہ کا حال دیکھ لیں نا, جا کے آصف زرداری صاحب الیکٹ ہوتے ہیں,
خیرپور کا حال دیکھ لیجیے, قائم علی شاہ صاحب اور یہ سب الیکٹ ہوتے رہے ہیں. دادو کا حال دیکھ لیجیے جو مراد علی شاہ صاحب کا حلقہ ہے, 15 سال سے حکومت ہے. میں بارشوں کے بعد وہاں پر گیا تھا. وہاں اگر یہ اپنے مقامی جو چیئرمینس ہیں, کاؤنسلرز ہیں, ان کو اگر انگیج کر لیتے تو بہتر سروس ڈیلیوری ہوتی ہے جو سیلاب کے بعد ہے. ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ شہریوں کے واقع ان کو سروس ڈیلیوری دیں. اچھا ٹھیک ہے فیصل صاحب, اس پر کوشش ہم کریں گے کہ یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہے. 18ویں ترمیم سے یہ معاملہ اگر نکل کے 140 A B C D E کی طرف جائے تو یہ صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں ہے, پھر اوبیسلی پنجاب بھی انڈر ڈسکشن آئے گا, پختونخوا بھی آئے گا اور بلوچستان بھی آئے گا. تو یہ معاملہ جو ہے اوبیسلی جب 18ویں ترمیم میں ہی ترمیم ہوگی تو اس سے جڑی بہت سی چیزیں, لیکن اٹس این آن گوئنگ ڈیبیٹ جس پہ اب آپ کو شاید اگلے ہفتے جو ہے ہم پھر دعوت دیں. آخر میں مجھے بتائیے گا کابینہ میں آپ کب شامل ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ MQM کے شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کابینہ میں اگر کوئی وزارت برائے وزارت MQM نہیں لے گی. اگر کوئی اس طرح کے محکمے ہوں کہ جن سے ہمارے یعنی پورٹ اینڈ شپنگ نہ ہو تو آپ نہیں شامل ہوں گے بالفاظ کوئی بہت امپورٹنٹ اور بڑا ڈویژن نہیں ہے ہماری. مجھ سے اگر کوئی پوچھا جائے گا تو پریفرنس وہ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے, وہ ڈویژنز ہونی چاہیے جہاں سے آپ اربن سیکٹرز میں, دیکھیں ہمارا ووٹ بینک اربن سندھ کا ہے تو وہاں پہ ڈائریکٹ ڈیلیوری فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے رہتے ہوئے جن شعبوں سے کی جا سکے وہ ڈویژنز ہونے چاہیے. اگر مجھ سے کوئی آئیڈیلی کون سی فیصل صاحب آئیڈیلی کون سی منسٹریز MQM پریفر کرے گی اگر ہم یہ اس طرح سے بات کریں؟ سروس ڈیلیوری ہو, کوئی کسی نے پیسے نہیں بنانے ہیں یا کسی کو کوٹے نہیں نوازنے ہیں کہ حج کی منسٹری. نہیں آپ نام لے لینا کون سی کس میں ڈیلیوری جو کہ اربن سینٹرز کے آپ کے جو پاور سینٹرز ہیں اس کو سرو کریں. حیدرآباد سیکٹر موٹر وے ہے وہ PTI کے دور سے رول رہا ہے, ٹینڈر ہو کے پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے. کراچی حیدرآباد موٹر وے کے نام کے اوپر ایک مذاق ہوا ہوا ہے. چلیں کمیونیکیشن منسٹری ہو گئی, دوسری بتا دیں. اچھا دیکھیں پھر انٹیگریٹڈ ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے عادل, کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پیٹرولیم ڈویژن کے اوپر آتے ہیں تو آپ گیس انفراسٹرکچر, نئے LNG آئل اسٹوریج ایریاز پلس کمیونیکیشن پلس پورٹس اینڈ شپنگ, کہ آپ پورٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ساری کی ساری بناتے ہیں ملک میں ایک نئی آپ اکنامک. ٹھیک ہے, مطلب یہ جو ساری کنیکٹیوٹی ہے نا فیصل صاحب, یہ پیٹرولیم, کمیونیکیشن اور پورٹس اینڈ شپنگ, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر پائیں گے اپنے اربن سینٹرز کو؟ کوشش کر سکیں گے, ہماری نیت یہ ہے. باقی دیکھتے ہیں دیکھنے والے کیا نیت. اگر انہیں یہ لگا کہ ہماری ڈیمانڈ وہ نہیں پوری کر سکتے اور کوئی بہت ہی انسگنیفیکنٹ ڈویژنز ہمیں ملے تو میرے خیال میں MQM کابینہ میں جانا پسند نہیں کرے گی. سینیٹر فیصل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ شب راولپنڈی پولیس کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا. مشترکہ کارروائی کے دوران 3 غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات ہیں اور ان کی تحویل سے اڈیالہ جیل کا نقشہ, خودکار ہتھیار اور بھاری تعداد میں گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی خالد ہمدانی کے مطابق گرفتار کیے گئے تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے. دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا. ان کے مطابق گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے, جبکہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ جیل کے اطراف سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے. اس واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا. شعیب شاہین جو کہ PTI کے رہنما ہے, ان کے مطابق اگر بانی PTI کو کچھ ہوا تو ذمہ داری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی. کسی قسم سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی, ہمارے ملک کے اس وقت مقتدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی. ناظرین آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ بانی PTI عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہی قید ہیں. اس سے پہلے رواں برس 30 جنوری کی رات اڈیالہ جیل کو بم سے اڑانے کی دھمکی آمیز کال بھی موصول ہوئی تھی, جس کے بعد جیل کے اطراف میں سیکیورٹی کے انتظامات میں اضافہ بھی کیا گیا تھا. اس وقت اڈیالہ جیل کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ انہیں ایک نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دھمکی آمیز کال افغانستان کے نمبر سے کی گئی تھی. اسی طرح گزشتہ سال 7 نومبر کو اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے قریب
مشکوک بیگ کی اطلاع بھی ملی تھی جسے بعد میں بمزل اسکواڈ نے ناکام بنا دیا تھا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت لگ بھگ 7,000 سے زیادہ قیدی اس وقت موجود ہیں، جن میں جس طرح میں نے پہلے بتایا سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی سمیت کئی دیگر سیاستدان بھی شامل ہیں. ایک طرف اڈیالہ جیل کو سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے، دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہے. گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی آپریشنز حافظ کامران اصغر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی، اطلاع آپ کو کیسے ملی، یہ لوگ کہاں سے گرفتار ہوئے اور کیا کیا ان سے برآمد ہوا، اور کیا یہ بات سرٹن ہے کہ ان کا جو ہدف تھا وہ اڈیالہ جیل ہی تھا؟ جی تھینک یو پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے، لیکن موسٹ آف دی انفارمیشن جو ہے وہ آپ سٹی پولیس آفیسر کی رپورٹ کے مطابق پہلے ہی دے چکے ہیں. بیسیکلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جو کو سی ٹی ڈی اور راولپنڈی پولیس نے اس کو لیڈ کیا، جس میں 3 جو ہے وہ مشتبہ دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور ان سے آبویسلی جو انٹروگیشن اور فردر انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے، جس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک کنکلوژن کے پہنچنے کے بعد ضرور شیئر کی جائیں گی. لیکن اس میں اس چیز کا کبھی امکان ہے کیونکہ محلے وقوع اڈیالہ جیل تھا اور اس سے ریلیٹڈ جو پریپریشن نظر آتی تھی کہ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نقصان پہنچایا جائے. تو یہ جو انٹیلیجنس لیڈ جو پولیس کی اور سی ٹی ڈی کی کاروائی تھی، یہ اسی چیز کو شو کرتی ہے کہ وی آر ویری مچ انٹو دا تھریٹ، کہ ہم کوئی بھی چیز ایسی جو ہے اس ایریا میں پریویل نہ کرنے دیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو یہ ایک آپ پہلو کہہ سکتے ہیں کہ غیر تحفظ ہونے کا احساس جو ہے اس کو جو ہے ختم کیا جا سکے. اچھا حافظ صاحب، اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی جو ہے کیا اس کے بعد کچھ ایک لیئر 2 اس میں بڑھایا گیا ہے، اور کس قسم کی سیکیورٹی وہاں پہ یوزولی ہوتی ہے وہاں پہ؟ جی اس کا ایک پراپر ہمارا میکانزم ہے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کا، جس کی ڈیٹیلز تو شاید نامناسب ہے یہاں پہ شیئر کرنا، لیکن اس کی ہم جو لیئرز ہیں وہ 3 لیئرز اس کی سیکیورٹی کرتے ہیں، جس کا انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ پریزن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اور اس کے بعد پولیس اور جو ہماری ایلیٹ ایک سیکشن ہے پولیس کا وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ہم الرٹ ہیں. اور آبویسلی اس انسیڈنٹ کے بعد فردر جو ہے اس سیکیورٹی کو انہانس کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا جو تھریٹ جو ہے وہ اس کو کیٹر کیا جا سکے. اچھا کامران اصغر صاحب، ایسی کوئی سچویشن انڈر ڈسکشن آئی یا انڈر کنسیڈریشن ہے کہ شاید جو اس میں ہائی پروفائل پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو کہیں اور منتقل کیا جائے؟ جی یہ آبویسلی پولیس ڈپارٹمنٹ اس بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا، اس کو پریزن ڈپارٹمنٹ یا کنسرن اتھارٹیز اس بارے میں آپس میں ڈسکس کرتی ہیں. ابھی ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز نہ فلوٹ کی گئی ہے، نہ ہمارے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. وی آر جسٹ اوورسیئنگ دی سیکیورٹی آف اڈیالہ جیل. ٹھیک. اچھا یہ سر حافظ صاحب، جو تھریٹ الرٹس آتے ہیں آبویسلی آپ کو جتنے نمبرز زیادہ اس کے ہوں گے تھریٹ الرٹس کے، اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی کافی کوششیں ہو رہی ہیں دہشت گرد کارروائیوں کی. کیا یہ جو تھریٹس ہیں ان کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی خطرہ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے؟ آبویسلی کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ چوکنے بھی رہتے ہیں اور اس طرح کے پلاٹس جو ہیں وہ آپ ناکام بھی بنا دیتے ہیں، تو لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کے باوجود کیا ٹی ٹی پی ہو یا باقی جو گروپس ہیں ان سے خطرہ بدستور موجود ہے، خصوصاً جو پنڈی اور اسلام آباد کو اور مضافات کو؟ جی ان جنرل تو یہ کہنا نامناسب ہے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز پلس پولیس اور ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ان پکچر ہیں، اور ہمارا پورا جو ہے ایمفسس ہے آف دی اڈیالہ جیل اینڈ ادرز آلسو سیکورٹی میٹرز، جس میں ڈسٹرکٹ کی ادر انسٹالیشن شامل ہیں. تو ایسا کوئی غیر محفوظ ہونے کا جو احساس ہے اس کو میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن آبویسلی آپ کو ہمیشہ الرٹ رہنا ہوتا ہے نئے سے نئے چیلنجز کے لیے. آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے اس سے ایکوینٹ رکھیں گے، جتنا زیادہ آپ اس پہ فوکس رہیں گے، تو آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر لوگوں کو اور اپنے آپ کو تحفظ کا جو ہے احساس اس کو کیری کر سکتے ہیں. حافظ کامران اصغر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.